پیسے لے کر وفاداریاں بدلنے والے ارکان کے ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ منحرف ارکان تاحیات نااہل ہوں گے یا دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے؟ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس تیار کر لیا گیا۔ حکومت آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے آج سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ عدالت عظمیٰ سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی استدعا کی جائے گی۔ تو پیسے لے کر وفاداریاں بدلنے والے ارکان کے ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اسی بارے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عمر جٹ سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ایک تو ڈاکٹر عارف علوی نے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے اور ریفرنس آج سپریم کورٹ میں صبح دائر کر دیا جائے گا۔ آرٹیکل 63A سے متعلق جو صدارتی ریفرنس ہے اس پر پہلے تو آج وزیر اعظم عمران خان کو گزشتہ روز بریف کیا گیا اور اس کا مسودہ جو تیار کیا گیا اس کی وزیر اعظم نے منظوری دی، جس کے بعد وہ سرکولیشن سمری کے ذریعے وفاقی تحریک نے اس مسودے کی سمری کی منظوری دی۔ پارلیمانی امور کی وہ سمری تھی جس کی منظوری دی گئی۔ اس کے بعد وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ ریفرنس آج سپریم کورٹ میں دائر کیا جائے گا اور ذرائع کے مطابق ریفرنس میں سپریم کورٹ سے رائے لی گئی ہے کہ جب پارلیمانی ممبران پارٹی کے ممبران واضح طور پر ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوں تو پیسوں کے بدلے وفاداریاں تبدیل کرنے پر ان کے ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی۔ ایک تو یہ پوچھا گیا، اس پر رائے لی جائے گی سپریم کورٹ سے، اور دوسرا جو منحرف ارکان ہیں ان کی نااہلیت کی جو مدت ہے اس کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے کہ وہ تاعمر ہوگی یا وہ دوبارہ انتخاب لڑ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت ریفرنس کو روزانہ کی بنیاد پر سن کر فیصلہ کرنے کی بھی سپریم کورٹ سے گزارش کرے گی۔ جی بہت شکریہ عمر جٹ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے منحرف ارکان سے کہا ہے کہ وہ واپس آ جائیں، غلطیاں معاف کریں گے۔ مالاکنڈ میں جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ضمیر بیچنے والے یاد رکھے معاشرہ انہیں قبول نہیں کرے گا۔ چوری کے پیسے سے ہارس ٹریڈنگ جاری ہے، ملک کے نامور ڈاکو اکٹھے ہو گئے۔ وزیر اعظم نے کہا چاہے حکومت چلی جائے سودے بازی نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن وقت آتا ہے جب قوم کے سامنے دو راستے آ جاتے ہیں۔ میرے پاکستان کے نوجوانوں، ہمارے سامنے بھی اب دو راستے آ گئے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کے بڑے بڑے نامور ڈاکو، وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال ان ڈاکوؤں کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ ان ڈاکوؤں نے جمع ہو کے چوری کا پیسہ جمع کر کے ہمارے ایم این ایز ان کے ضمیر کی قیمت لگا دی ہے، ان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوٹا ہوتا ہے نا، وہ جدھر اقتدار ہوتا ہے ادھر اس کا منہ چلا جاتا ہے۔ جو ضمیر فروش ہوتا ہے وہ پیسے لے کے اپنا سودا کرتا ہے۔ ہمارے ملک کی عدلیہ بھی دیکھ رہی ہے، ہمارے ملک کی الیکشن کمیشن بھی دیکھ رہی ہے۔ تو آج ساری قوم کے سامنے یہ سودا ہو رہا ہے، ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے، اور اس کو جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم نیوٹرل رہ جاؤ، نہ ادھر نہ ادھر۔ اللہ نے حکم دیا ہے اگر آپ نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے اور اوپر عظیم ملک بنانا ہے تو آپ نے بدی کے خلاف کھڑے ہونا ہے، جہاد لڑنی ہے۔ ایم این ایز کو سندھ کی پولیس لا کے پہرا دے اور بوریاں پیسے کی آئیں، جمہوریت کا جنازہ نکالا جائے تو ساری قوم کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں سچ اور حق اور اچھائی کے ساتھ۔ کہ کیا چوری صرف اس لیے بری ہے جب آپ کا مخالف کرتا ہے، لیکن جب وہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے تو چوری بری چیز نہیں ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے گا کہ آپ ضمیر فروش ہیں۔ آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے۔ یہ چھانگا مانگا کے دن چلے گئے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ لوگ یہ جو 3 سٹوجز ہیں ان کی شکلیں جانتے ہیں 35 سالوں سے۔ خدا کے واسطے، اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے یہ غلطی نہ کرنا۔ اگر میں نے لوگوں کا پیسہ چوری کر کے اپنی گورنمنٹ بچانی ہے،
इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है MNAs को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। तीनों गुलाम हैं, थ्री स्टूजेस। कामयाबी नौजवानों अल्लाह देता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है थ्री स्टूजेस मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है, पहले दिन से तहरीक अदम एतमाद से फरार की कोशिशों में मसरूफ इमरान खान ने आइन तोड़ा, स्पीकर से भी इनहराफ कराया गया। रिक्वेजिशन के बाद 14 रोज में असम्बली इजलास बुलाना जरूरी है। उनका मजीद कहना है कि बुज़दिल कप्तान भाग रहा है, हुकूमत सियासी इंतशार की पॉलिसी पर अमल पैरा, किसी को मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है, अदम एतमाद का वोट से भाग रहा है, इस हद तक भाग रहा है कि उसने अपना स्पीकर से कॉन्स्टिट्यूशन तुड़वाया है। ये तो कोई जो कप्तान जीतने वाला है वो तो मैच से नहीं भागता। दिस इज नॉट अप टू द स्पीकर। आईने पाकिस्तान कहता है कि 14 डेज पे उसने सेशन बुलाना है। अदम एतमाद पेश होते हुए 14 दिन भी नहीं, 7 दिन बाद वोटिंग होता है। ये बुज़दिल इमरान पहले दिन से अपना शिकस्त नजर आ रहा है, वो हर कोशिश कर रहा है कि इस अमल से भागे। अगर उसको वायलेंस इस्तेमाल करना पड़े तो वायलेंस इस्तेमाल करे, मगर वो अगर नहीं खेल सकता तो वो किसी को नहीं खेलने देगा। हम इस शख्स को इस मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। स्पीकर के खिलाफ जो भी जॉइंट ऑपोजिशन का कंसेंसस है उस पर ही हम चलेंगे। मैं इस शख्स का प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना चाह रहा हूं। आपने सबसे पहले हमला किया, पार्लियामान के मेंबर्स ने सिंध हाउस शिफ्ट किए, तो इस शख्स ने सिंध हाउस के खिलाफ, उन मेंबर्स के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा का मुहिम शुरू किया और झूठा इल्जाम लगा रहा है, आज तक लगा रहा है। कैसे कह सकते हैं कि अवाम मेंबर्स को सजा देंगे अगर वो आपके खिलाफ वोट देंगे? अवाम खुद आपको वोट देने को तैयार नहीं है। अवाम आपकी मुआशी पॉलिसी से नफरत करते हैं, हर उस शख्स से नफरत करते हैं जो आपके सहूलतकार 3 साल से बने थे। 3 साल से आपके झूठ अब नहीं चल रहे हैं, अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि स्पीकर जानिबदार हैं, तहरीक अदम एतमाद के रास्ते में तमाम रुकावटों का मुकाबला करेंगे। इमरान खान को पता चल गया, इनके दिन गिने जा चुके, गालियां देने, माफिया मांगने से काम नहीं चलेगा। एहसन इकबाल का कहना है, इमरान खान को मुंतखब करने वाले अरकान अब उन्हें निकालना चाहते हैं तो वो घबरा क्यों रहे हैं? वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। स्पीकर साहब इस मामले में जानिबदार बन चुके हैं। इजलास 14 दिन के अंदर ना बुलाया गया, इस बात की वाज़ेह दलील है कि हर हीला बहाना किया जाएगा कि अपनी हुकूमत को तूल दिया जाए। गैर आईनी रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, इनका मुकाबला करेंगे। उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने कल उनको ही मुंतखब किया था। अदम एतमाद को लटकाया नहीं जा सकता। अगर हिम्मत है तो मैदान में आ जाएं। जब एक वज़ीर आज़म जलसों पे आ जाए तो उसके आखिरी दिन होते हैं। जो आइन तोड़ेगा वो चाहे स्पीकर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वज़ीर हो, कल आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। वाज करने से, लोगों को गालियाँ निकालने से, माफिया मांगने से काम नहीं चलेगा। तहरीक अदम एतमाद तुम्हारी नाअहली के बारे में है। इसका ना अमर बिल मारूफ से कोई ताल्लुक है, ना इसका नहीं अनिल मुनकर से कोई ताल्लुक है। जिन वोटों से वजारत उज़्मा का वोट लिया था, अगर अब वो वोट तुम्हें वजारत उज़्मा से हटा रहे हैं तो चीखते क्यों हो? घबराना नहीं है, सब्र के साथ अपनी शिकस्त कबूल करो। उधर हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की तैयारी का महाज हमजा शहबाज ने संभाल लिया। कहते हैं अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ, अवाम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब हमजा शहबाज की सदारत में मॉडल टाउन में लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ।
اجلاس میں اقلیتی برادری کو لانگ مارچ میں بھرپور شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ ایک اور اجلاس میں یوتھ ونگ، لیبر ونگ، وکلا ونگ اور کلچر ونگ کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کی کال میں عوام بھرپور شرکت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ لیگی دور کے مفت ٹیسٹوں اور کینسر کی مفت ادویات کو بند کر دیا گیا ہے۔ صحت کارڈ ایک سیاسی ڈرامہ اور فراڈ ہے، عوام کو اربوں کا چونا لگایا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اویس لغاری نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور عدم اعتماد سے راہ فرار اختیار کرنے جا رہی ہے۔ 24 مارچ کو مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں مہنگائی مکاؤ مارچ اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگا اور اپنا آئینی حق استعمال کرے گا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے سے پہلے عمران نیازی صاحب اور اس کے جو اعلیٰ کار ہیں انہوں نے مستقل ہمیں چیلنج کیا تھا کہ آپ لا کے دکھائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، ہم اگلے ہی دن اس کے اوپر ووٹنگ کرا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں، متحدہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کے ہیڈز اور ورکر پورے پاکستان کے اندر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ووٹنگ کرواؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے حکومت اس سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ آج پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر ایک کشیدگی کا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ عمران خان ایک آئینی قدم کو روکنے کے لیے اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس نے 27 تاریخ کا ایک اسلام آباد کے اندر جلسے کا اعلان کیا، جس کی فواد چودھری اور انفارمیشن منسٹر جس کی شے کے اوپر ایم این ایز کو ان کا آئینی حق استعمال نہ کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہا ہے۔ 24 مارچ کو اسلام آباد کی طرف میاں حمزہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت کے اندر ایک عظیم الشان جلوس کا آغاز ہوگا، ایک کاروان، جس کاروان کا نام مہنگائی مکاؤ مارچ ہے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ اور عمران مکاؤ مارچ کا ایک ہی مطلب ہے۔ ہم عوام کے زور سے دکھائیں گے کہ کون مائی کا لال ہے جو کسی ایم این اے کو اپنا حق استعمال کرنے سے روک سکتا ہے۔ حکومت نے ابھی سے بینرز اتارنا شروع کر دیے ہیں۔ اب بینر اور جھنڈے اتارنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اب عوام نے معاف تمہیں نہیں کرنا عمران نیازی۔ اب پنجاب کی عوام نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی کوئی وتھی نہیں دینی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیّر بخاری، فیصل کریم گنڈی اور شازیہ مری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اکثریت کھو چکے، ملکی مشینری کے احکامات ماننے کی پابند نہیں۔ اپوزیشن نے 8 مارچ کو ریکوزیشن جمع کرائی۔ اجلاس نہ بلانے پر اسپیکر قومی اسمبلی پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اسد کیسر اجلاس میں شرکت کر کے پی ٹی آئی کے رکن کی طرح کام کر رہے ہیں۔ دم خم ہے اگر عمران خان میں، اگر اس میں جرت ہے، اگر وہ بہادر ہے تو پھر میدان میں آ کے مقابلہ کرے، پھر آئے پارلیمنٹ میں آئے، پھر اپنے بندے پورے کرے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بندے پورے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جن 14 بندوں کو انہوں نے نوٹس دیا، ان 14 بندوں کے بعد اس کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ اسٹیٹ مشینری کو ان کے کوئی احکامات نہیں ماننے چاہیے، چاہے وہ کسی منسٹر کے ہوں، چاہے وہ اس پرائم منسٹر کے ہوں۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی سیشن بلاؤ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کی تعداد 130 کے قریب آ جائے گی۔ ہمیں نہیں نظر آتے کہ الائز بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیٹیگوریلی کہتا ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی پہ آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے۔ اس نے آج پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی، اس نے قومی اسمبلی کا اجلاس اپنے ٹائم پہ نہیں بلایا۔ یہ اسپیکر کیسے کر سکتا ہے کہ جہاں کور کمیٹیز جس کو پریزائیڈ وہ پرائم منسٹر کر رہا ہے، جس کا فیصلہ اسپیکر کے سامنے آیا ہوا ہے کہ اس پر فیصلہ لیجئے، اسی کی میٹنگز میں بیٹھ کر ان کے احکامات سن رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مطلب دس از اے جوک، دس از ناٹ ڈیموکریسی، دس از اے جوک۔ یہ ڈیموکریسی کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔
वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि तमाम चोर और डाकू वज़ीर आज़म के खिलाफ इकट्ठे हो गए, आज हमें इनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। वो लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रही थी। वो चोर जिन्होंने पाकिस्तान लूटा और फिर पाकिस्तान लूट के और फिर वलैत जाके बैठ गए, और हमने तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा। सारी दुनिया ने हमको तोहे की कि ये जो पनामा पेपर्स आए उसमें लिखा हुआ कि सबसे गरीब मुल्क का सबसे बड़ा चोर उसका प्राइम मिनिस्टर और वो नवाज शरीफ साहब थे। जब आप सड़कों पे फिरे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, इधर भी मेरा ख्याल है आपको याद होगा हमारे इलाके में भी बेचारे बड़े दर्दनाक आवाज़ में कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला। भाई हमने निकाला, आपको कोर्ट ने निकाला क्योंकि आप चोर साबित हुए, और उसी कोर्ट ने कहा कि कोई सादिक और अमीन है तो वो इमरान खान है, उसी कोर्ट ने कहा। अब मुझे ये बताइए कि हम बतौर पाकिस्तानी किसको चाहते हैं, किस लीडर को चाहते हैं? वो लीडर जो खुददार है, वो लीडर जो लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करता हो। दुनिया ने हमारी कोविड के अंदर जो जंग हमने लड़ी उसको दुनिया इस बात का इतराफ़ करती है कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, और ये सारा क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब और उनकी सारी जितनी उनकी क़यादत है उसको जाता है, क्योंकि इमरान खान एक विजनरी है। इमरान खान सोचता है, इमरान खान आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसके अंदर नहीं चाहता कि कोई मुश्किल हो।